یہ دعوت اور تبلیغ کا کام حقیقت میں اللہ کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا کام ہے. داعی حقیقی وہ اللہ جل شانہ، اور سب سے پہلے دعوت دینے والے وہ خود اللہ جل شانہ. جیسے کہ قرآن میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم سب کو جنت کی دعوت دیتے ہیں. پوری انسانیت کو اور پوری بشریت کو اور تمام مخلوق کو اللہ نے جنت کی دعوت دی ہے، اور سب سے پہلے دعوت دی. نبیوں سے پہلے اللہ نے دعوت دی. تو یہ کام اللہ کا کام ہے، اور اللہ سب سے بڑے ہیں، ان کا کام بھی سب سے بڑا ہے. وہ سب سے اچھے ہیں، ان کا کام بھی سب سے اچھا ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات، سب سے بڑی بات وہ اللہ کے بندوں کو بلانا ہے. یہ دعوت دینا یہ سب سے بڑا کام ہے، اور یہ سب سے اچھا کام ہے. احسن القول، جتنی دنیا میں باتیں ہوتی ہوں گی اور جتنی دنیا میں کلام ہوں گے اور جتنی دنیا میں آوازیں ہوں گی، ان سب سے اعلیٰ اور افضل اور عرفہ و اکمل وہ اللہ کی بات ہے. وہ سب سے بڑی بات ہے، وہ سب سے اچھی بات ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. اللہ بڑے ہیں، ان کا کام بھی بڑا ہے، اور پہلے زمانوں میں اس کے کرنے والے بھی بڑے ہوتے تھے. عام انسانوں کو دعوت اور تبلیغ کے کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے، رسولوں کو بھیجتے تھے. پیغمبر آتے تھے، وہ معصوم ہوتے تھے، بے گناہ ہوتے تھے، وہ پاکیزہ و مبارک و مقدس ہستیاں ہوتی تھیں. وہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑے ہوتے تھے. عرش اعظم اور کرسی سے بھی وہ بڑے ہوتے تھے. وہ جبرائیل اور میکائیل سے بھی بڑے ہوتے تھے، اور وہ معصوم اور بے گناہ ہوتے تھے. بڑا کام تھا، اس لیے اللہ نے ایسی مبارک و مقدس ہستیوں کو چن لیا تھا اس کام کے لیے. عام انسانوں کو اس دعوت و تبلیغ کے کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ کام وہ حضرات کرتے تھے. پھر اللہ جل شانہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھیجا، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو پھر کام کون کریں گے؟ دعوت دو ہیں. ایک نبیوں کی دعوت ہے، وہ اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف بلانے کی ہے. دوسری دعوت شیطان کی ہے، وہ برائیوں اور جہنم کی طرف بلانے کی ہے. یہ دونوں دعوتوں کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے. شیطان نے بھی اجازت لی ہے اللہ سے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی اور موقع دے، اور قیامت تک کے لیے میری عمر بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی ہے. اس کو بھی قیامت تک کے لیے موقع دیا ہوا ہے، اور وہ بھی دعوت دیتا رہتا ہے برائیوں کی. اور نبیوں کے ذریعے سے جو بھلائیوں کی دعوت تھی، وہ نبوت ختم ہوئی تو دعوت بھی ختم ہو جاتی. تو پھر دنیا میں برائیاں ہوتی ہیں، تو بھلائیاں کہاں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ نبیوں کا سلسلہ بند کیا، اور نبیوں کی جگہ اللہ نے اس امت کو قبول کیا. اس امت کو بتایا کہ اب یہ کام کریں گے. جو نبیوں کی ذمہ داری تھی اللہ نے اس امت کے کندھوں پر رکھی ہے. امت کا ہر فرد، غریب امیر، چھوٹا بڑا، کالا گورا، شہری دیہاتی، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، ہر فرد امت وہ ذمہ دار ہے پوری امت میں دین زندہ کرنے کا. اس کی یہ ذمہ داری ہے. وہ مانے یا نہ مانے اس کے ذمہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، کرنا ہے. نہ کرے تو قیامت میں وہ مجرم ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. یہ انسانوں کا دیا ہوا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا کام. یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، بندوں کی طرف سے ذمہ داری نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے،
نبی کا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، دعوت دینا بصیرت کے ساتھ، یہ نبی کا اور حضرت محمد الرسول اللہ کا یہ راستہ ہے۔ جو دعوت پر قائم ہے وہ نبی کے راستے پر قائم ہے، جو دعوت پر قائم نہیں ہے وہ نبی کے راستے پر قائم نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ قرآن میں اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ یہ مستحب و نفل نہیں ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، حرج عظیم ہے، بہت بڑا حرج ہے۔ تم اپنے نبی کے راستے پر جب سمجھے جائیں گے جب تم اپنے نبی کا کام کرو گے، اور تمہارے نبی کا کام دعوت دینا ہے، اور یہ کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں، یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے دعوت دینا۔ جو دعوت پر ہے وہ نبی کے راستے پر ہے، جو دعوت پر نہیں ہے وہ نبی کے راستے پر نہیں ہے۔ تو پہلے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی مقصد زندگی، اپنے مقصد حیات یہ طے کرنا کہ میں دنیا میں دعوت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ چار پیسے کما کر کھا پی کر مر جانا یہ جانوروں کا کام ہے۔ دنیا کا ہر جانور کھاتا پیتا، بیوی بچوں کو پالتا اور مرتا ہے۔ بلی کے، کتے کے اور جناب علی بکری کے، اونٹ کے، گائے کے، سب کے بچے ہوتے ہیں، اور سب اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، سب اپنے بچوں کو کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور ان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ آپ نے کر لیا تو کیا کمال کیا؟ ارے چوہا بھی اپنا دل بناتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ چونٹی آپ نے دیکھی ہے، کتنا چھوٹا سا جانور ہے، وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے زمین کے اندر بل بناتا ہے، اور 6 مہینے کا راشن گھر میں رکھتا ہے۔ آپ کے گھر میں 6 مہینے کا راشن نہیں ہے، چونٹی اپنے 6 مہینے کا راشن بل کے اندر، گھر کے اندر رکھتی ہے، اس لیے کہ بارش کے زمانے میں وہ باہر نہیں جا سکتی۔ بارش کے زمانے میں باہر جائے گی، پانی میں بہہ جائے گی، اسے اپنی موت کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے بارش کے موسم کا راشن پہلے سے گھر میں اسٹاک ہے اس کے۔ اگر آپ نے بھی اسٹاک کر لیا اور پیسہ بنا لیا اور بینک بیلنس جمع کر دیا تو کون سا کمال ہے؟ وہ چونٹی بھی کرتی ہے، وہ چوہا بھی کرتا ہے، وہ چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، وہ بھی بارش سے، ہواؤں سے اور طوفانوں سے بچاتا ہے اس کے بچوں کو۔ تو بچوں کی حفاظت کر لی، بچوں کی آپ نے پرورش کر لی اور کھایا پیا اور کھلایا پلایا، ٹھیک ہے، جانور ہونے کے ناطے آپ نے بھی کر لیا، لیکن یہ حیوانیت کے کام ہے، یہ انسانیت کے کام نہیں ہے۔ جائز ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کوئی شرافت کا کام نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جو تمام دنیا کے جانور کرتے ہیں۔ تو آپ نے اتنا کیا تو آپ بھی حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے۔ کوئی شرافت تو کوئی بزرگی اس سے نہیں آئے گی، کھانے پینے سے۔ اور اگر آپ نے 2-4 مکان بنائے اور 2-4 فیکٹریاں بنائی اور 2-4 کارخانے بنا لیے تو یہ تو یہود و نصارہ کا کام ہے، کہ ان کی دنیا جنت ہے، جو چاہے مزے کریں، مرتے ہی سیدھے نان اسٹاپ دوزخ میں جانا، بغیر حساب و کتاب کے ان کو دوزخ ہے۔ تو جو کچھ ان کو مزے اڑانا ہے وہ یہاں مزے اڑائیں، لذتیں اڑائیں، خواہشات پوری کریں۔ وہ کس کے لیے؟ وہ کافر کے لیے، اس کی زندگی کا مقصد دنیا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ کافر کی جنت ہے دنیا، اور مومن کے لیے قید خانہ، جیل خانہ۔ جیل خانے میں آدمی آزاد نہیں ہوتا، وہ کھانے پر پابندی ہے، جو کھانا حکومت کھلائے گی وہ کھائے گا، اپنی خواہش کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ جو کپڑے حکومت پہنائے گی وہ پہنے گا، اپنی خواہش کے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ حکومت جو کام کروائے گی وہ کرے گا، اپنی خواہش کا کام نہیں کر سکتا۔ حکومت جہاں لے جائے گی وہاں جائے گا، اپنی خواہش سے کہیں جا نہیں سکتا۔ اس کی قدم قدم پر پابندی ہے، کیونکہ وہ مجرم، وہ قیدی ہے، قیدی وہ حکومت کی بات کا پابند ہے۔ اسی طرح مسلمان وہ اللہ کا قیدی ہے، وہ اللہ کی بات کا پابند ہے۔